میں کل بھی آیا تھا اور تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات کا وقت تھا، ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ علی، ایک نوجوان لڑکا، اپنی ماں کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں رہتا تھا۔ یہ گھر گاؤں کے کنارے پر تھا، جہاں رات ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی۔ لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ علی کو محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر کوئی چل رہا ہو۔ امی، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی ماں تو دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور کپاتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر ایک سرگوشی جیسی خوفناک آواز آئی، دروازہ کھولو۔ علی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ اس نے جھک کر دروازے کے نیچے سے دیکھا، اور جو اس نے دیکھا اس کا خون منجمد ہو گیا۔ دروازے کے نیچے سے کالی لمبی انگلیاں اندر کی طرف سرک رہی تھیں۔ علی چیخنا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز گلے میں ہی رک گئی۔ اچانک اس کی ماں کمرے سے باہر آئی۔ علی، کیا ہوا؟ علی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، علی کیوں لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہے؟ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہیں وہم ہو رہا ہے، آؤ سو جاؤ۔ نہیں امی، یہ وہم نہیں ہے۔ لیکن علی جانتا تھا یہ وہم نہیں تھا۔ اس رات علی نے سونے کا ڈرامہ کیا اور آدھی رات کے بعد پھر وہی آواز آئی، لیکن اس بار یہ آواز دروازے سے نہیں بلکہ اس کے اپنے کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ علی نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کمرے کے کونے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا قد، جھکا ہوا سر اور آنکھوں کی جگہ صرف اندھیرا۔ وہ آہستہ آہستہ علی کے قریب آنے لگا اور پھر وہ جھک کر علی کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا۔ اگلی صبح جب اس کی ماں کمرے میں آئی، علی وہاں موجود نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، اب یہ میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہتا اور رات کے وقت وہاں سے اب بھی آواز آتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔